یہ جو قومیں ہیں یورپ میں دوسرے، یہ ویسے نہیں ترقی کر گئی، ان میں خصوصیات. سب سے بڑی طاقت جو ہے، جو آپ کو ہر مصیبت سے نکالتی ہے، وہ غریبوں کی دعائیں. کرپشن نے تو ہماری کمر توڑ دی بھائی. آپ نے عمران خان اور نواز شریف کی ایک ایک خوبی بتا دیں جو آپ نے دیکھی ہو کہ ان میں مجھے یہ چیز بہتر لگی. میں نے گلاسگو کو لاہور کے ساتھ ٹریننگ کروائی تھی کہ جو کام کرتا ہے اس کی ٹانگیں کھائیں تھی. دیکھیں جی، نواز شریف ایک تو فرینڈلی ہے، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پیسہ ہمارا جو ہے وہ لوگوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، لیکن بھائی ادھر اسٹریٹجی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے. تو خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتے. پرائم منسٹری چھوڑنے کے بعد رکشے پہ سفر کرتا. میں کہتا تھا بھائی مجھے 2% دے دو بجٹ کا پینے کے صاف پانی کا، میں پورے پنجاب میں پانی دے دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے تو ہلے تتی ہوا بھی نہیں دیکھی. ایک 25 دن دا دن، ایک 25 تاریخ نو اوکھا دن سی ہونا تھے. کوئی گالی بھی نکالتا ہے تو صبر اور شکر کریں. جب ہم بلاول کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی ہیز بین سکسیسفل ایز اے فارن منسٹر. ایوری بڈی نوز واٹس اپ. کوئی چیز یہاں سیکرٹ نہیں ہے کہ اگر میں یہ چارٹی کا کام نہ کرتا، ہسپتال اور سکول پاکستان میں نہ بناتا، تو شاید میں پاکستان میں کبھی سیٹل نہ ہوتا. السلام علیکم جی. حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں آج کے ہمارے گیسٹ ہیں جناب سابق گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب. ان سے ہم ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پہ بات کریں گے کہ یہ بچپن میں کہاں تھے، پھر یو کے کب گئے، وہاں پہ کیسے بزنس کیا، وہاں کی پالیٹکس، یہاں کی پالیٹکس، بہت ساری باتیں ہوں گی. تو سر آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو جی. السلام علیکم. چودھری صاحب، اب اسٹارٹ ہمیں بتائیں کہ کیا آپ پیدا ہی وہاں یو کے میں ہوئے تھے یا پاکستان سے وہاں گئے تھے، اور کس ایج میں گئے تھے اور کیا سلسلہ تھا؟ میں تھوڑی سی فیملی کی بیک گراؤنڈ جی پلیز 2-3 منٹس جی پلیز بتا دیتا ہوں. میری فیملی جو ہے 1947 میں انڈیا سے مائیگریٹ ہو کے پاکستان آئے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے اپنی جو پرائمری کی تعلیم ہے وہ اپنا گاؤں 331 گاہبے سلیم پور کے نام سے، اس وقت تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ ہوتی تھی، اب ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ. بالکل. تو ٹاٹوں پہ بیٹھ کے پڑھے. اچھا. اور بجلی نام کی چیز نہیں تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی گاؤں میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ کسی قسم کی، ہمارے گاؤں میں بھی آج بھی بجلی نہیں ہے، اس لیے مجھے آئیڈیا ہے اس چیز کا. تو پھر اس کے بعد مڈل اسکول جو تھا میرا وہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا. پھر وہاں پیدل جاتے تھے. تو میٹرک پھر وہاں کیا. وہ اب فرید آباد کالج کے نام سے بھی وہ جگہ مشہور ہے. اچھا. کہ پہلا کالج ہے جو کسی گاؤں میں بنا تھا. تو اس کے بعد سے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں ایف ایس سی کی، ہائر ایجوکیشن کی. اور پھر میں 1976 میں برطانیہ چلا گیا، اور وہاں پر میری کزن جو تھیں تایازاد سسٹر، ان سے میری شادی ہو گئی. اور وہاں پھر میں نے اپنا پھر جو ہے کام کا آغاز وہاں پر ایک شیلف پیکر کیا. اچھا. میرے بھائی کی ایک دکان تھی پارٹنرشپ میں، تو وہاں میں شیلف پیکنگ کرتا تھا، کبھی ٹیل پہ، کبھی گروسری وغیرہ کا کام کرتا تھا. تو وہاں سے پھر ماشاءاللہ آگے بزنس کو ایکسپانڈ کیا، پھر پولیٹکس میں آ گئے. یعنی یہ سارا آپ نے جو ہے وہ آپ کو کوئی فیملی سے ایسی چیزیں نہیں ملی تھی، کوئی بزنس آپ کو فیملی سے نہیں ملا تھا؟ میں تو گولڈن سپون لے کے پیدا نہیں ہوا، سیلف میڈ پرسن ہوں. اور جب میں برطانیہ گیا تھا تو میرے والد صاحب ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے. ڈور ٹو ڈور بزنس ویری انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی ہے. جتنے بھی ہمارے پاکستانی تھے لوگ اکثر برطانیہ جاتے تھے. تو وہاں وہ سامان کلودنگ کا خرید لیتے تھے، اور جو دور دراز علاقے ہیں وہاں وہ سوٹ کیس میں چیزیں 2 سوٹ کیس میں پیک کر کے وہاں لے جاتے تھے، ڈور کرتے تھے اور ان کو دکھاتے تھے، اور ان کو جو چیز پسند آ جاتی تھی وہ خرید لیتے تھے. وہ گھر والے وہ خرید لیتے تھے. اور شام کو ویسے بڑا ٹف، مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹف کام کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے بہت زیادہ سردیوں میں جب کہ برف باری ہو رہی ہے، وہاں سے 30-40 میل کے فاصلے پہ بس میں جانا، یہ بھی نہیں تھے کہ ان کے پاس اپنی گاڑی تھی یا کار تھی. پھر وہاں
بس اسٹاپ پہ اترنا، پھر سوٹ کیس لے کے پورے اسٹریٹس میں گھومنا، تو بڑا یہ ایک ٹف جاب تھا. لیکن میں ایز اے شیلف پیکر کام جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ دکان پھر آپ نے بالکل پھر آپ نے پوری ایک چین بنائی کیش اینڈ کیریز کی. اچھا شادی کا آپ نے ذکر کیا، آپ کی فیملی میں ہوئی، تو پھر آپ نے ایک ہی شادی کی یا ہوتا ہے جب بزنس ہو جاتا ہے تو بندہ ایک دو اور شادیاں کر لیتا ہے؟ جی یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے، اور بہت سے لوگ مجھے یہ سوال کرتے ہیں. جی جی. وہ کہتے ہیں ہم نے تو بھائی جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، بزنس میں کامیاب ہوتے ہیں، پولیٹکس میں کامیاب ہوتے ہیں، پروفیشن میں کام ہوتے ہیں، تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ دوسری شادی کرتے ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو میری سکسیس ہے اس میں میری مسز جو ہیں ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے، اور پھر ان سے سکسیس لے کے پھر انہی کی وجہ سے میں یو کے گیا، ورنہ تو ویزا کون دیتا تھا مجھے وہاں. تو میں آئی ہمیشہ ابلیگیشن میں رہا ہوں کہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے انسان کو، اس لیے آپ نے پھر نہیں سوچا ایسا؟ نہیں میں نے کبھی. اچھا اب ہم وہاں سے بات کرتے ہیں، ادھر سے جب آپ پاکستان آئے کیا سوچ کے آئے تھے؟ کیونکہ نارملی پاکستان میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، پاکستان میں پالیٹکس ایک بزنس ہے، لوگ آتے ہیں پیسہ کماتے ہیں، انویسٹمنٹ کر کے آتے ہیں، اسے ڈبل ٹرپل لے کے جاتے ہیں. آپ کا وہاں بزنس بھی سیٹ تھا، وہاں پارلیمنٹیرین بھی تھے، سب کچھ وہ چھوڑ کے اپنے ملک میں آنا، تو کیا سوچ کے آئے تھے؟ آپ نے یہاں کے پیسہ بھی نہیں بنایا. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ 2000 میں نے سرور فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی، اور میں پاکستان آنے سے پہلے جب میں وہاں پر ممبر آف پارلیمنٹ تھا تو میں فنڈ ریزنگ کرتا تھا. چھٹیاں ہوتی تھیں، سارے ممبرز آف پارلیمنٹ اپنا چھٹیوں پہ چلے جاتے تھے، اور میں اپنی کلیکشن بک لے کے دکانوں پہ ریسٹورنٹس پہ جاتا تھا کہ میں ابھی ہسپتال بنا رہا ہوں، مجھے فنڈز چاہیے. تو میرے بہت سے جو عزیز دوست تھے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو، تم ایک ٹیلی فون کال کرتے ہو، ڈفٹ جو ہے آپ کو اتنے پیسے دے دیتا ہے، گارڈن براؤن کو فون کرتے ہیں پاکستان کے لیے دیتا ہے، اتنے پیسے تو تم نے ساری زندگی نہیں اکٹھے کرنے جتنے آپ گارڈن براؤن سے ایک میٹنگ میں لے لیتے ہو. تو میں آج بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر میں یہ چارٹی کا کام نہ کرتا، ہسپتال اور سکول پاکستان میں نہ بناتا، تو شاید میں پاکستان میں کبھی سیٹل نہ ہوتا. ایک تو اس چارٹی نے مجھے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انٹیکٹ رکھا، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ میں اونچی ہوا میں نہیں اڑنے لگا. جب میں دکاندار کے پاس جاتا تھا تو کوئی لوگ آگے سے سناتے بھی تھے، کوئی دیتے بھی نہیں تھے، کوئی دے دیتے تھے، تو کم از کم میں گراؤنڈ پہ رہا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا بندہ جو ہے وہ نہیں سمجھا. میں آئی آلویز فیلٹ کہ آئی ایم اے کامنر. ٹھیک ہے بھی کوئی بھائی جو ہے دیتا ہے تھینک یو، جو نہیں دیتا اس کا بھی شکریہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ دس واز سم تھنگ جس نے مجھے اپنا خوش بھی رکھا، سیلف سیٹسفیکشن بھی دی. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کام اچھا کرتے ہیں نا جی، سب سے بڑی طاقت جو ہے جو آپ کو ہر مصیبت سے نکالتی ہے وہ غریبوں کی دعائیں. ان کے ساتھ جب آپ اچھا سلوک کرتے ہیں اور جو وہ آپ کو وہ دعا دیتے ہیں نا، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. بالکل صحیح کہہ. تو میں ان وجوہات کی وجہ سے، چونکہ میں پہلے تھا، پھر میں نے 2010 میں فیصلہ کیا کہ میں نے زیادہ اور سیاست نہیں کرنی. تو پھر میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اس وقت پہلے ایگزائل میں تھے. تو جب ان کی حکومت آئی تو انہوں نے مہربانی ان کی کہ انہوں نے یہاں مجھے گورنر تعینات کیا. اچھا اس پہ ہم ابھی پالیٹکس میں بھی ہم نے آپ سے کچھ اور بات کرنی ہے، لیکن کیونکہ بات ہو رہی ہے سرور فاؤنڈیشن کی، تو نیکسٹ آپ کے کیا کیا پروجیکٹس آ رہے ہیں؟ آپ کوئی ہاسپٹل وغیرہ اور کوئی اس طرح کے کام کر رہے ہیں؟ جی پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن دے دوں کہ ایک ہمارا ہاسپٹل ہے رجانہ میں، ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ روبا ٹیک سنگھ میں، بہت پرائم لوکیشن ہے اور یہ چوک پہ ہے. اور وہ چوک جو ہے
رجانہ چوک، 10 میل اس سے پیر محلہ ایک بڑی آبادی ہے، جی بالکل، 10 میل اس سے کمالیہ ہے جو کہ اچھا، بڑی آبادی ہے، جی اور 10 میل اس سے ٹوبا ٹیک سنگھ ہے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تو ہے، یہ اور مڈل میں 10 میل ہی مرید والا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بہت آئیڈیل لوکیشن ہے۔ تو اب ماشاءاللہ وہ 100 بیڈڈ ہسپتال ہے، ماشاء اللہ، اور اس میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو لاہور کے ہسپتالوں میں ہیں۔ اور جب میں نے یہ ہسپتال بنایا تھا تو اس وقت لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ رورل ایریاز میں تو آپ کو لیڈی ڈاکٹر نہیں ملتی، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ گائنی کا سینٹر یہاں بنائیں گے، آپ سرجن یہاں پر لائیں گے، آپ اسپیشلسٹ یہاں پر لائیں گے۔ تو میں نے کہا جی یہ کوشش ہے۔ تو یہ میری کوشش مشکل تھی، بہت چیلنجز تھے، کیونکہ گاؤں کے علاقے میں ڈاکٹر یا کنسلٹنٹ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کو بہت اعلیٰ سہولتیں دیں، ان کو بہت اچھی ہم نے ریزیڈنسز دیں۔ تو اب ماشاءاللہ صورتحال یہ ہے کہ جب میں پچھلی دفعہ وہاں پر گیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ 10 بیڈ ایکسٹرا لگائی گئی ہیں، وہ بھی فل ہیں۔ تو پھر ہم نے فوراً اس میں ایکسٹینشن 50 بیڈ کی کر رہے ہیں تاکہ جو مریض آئیں ان کو ہم مایوس نہ کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا ہمارا ہسپتال چیچا وطنی میں ہے، وہ بھی 100 بیڈ ہسپتال ہے، وہاں بھی بیڈز کی کمی ہو گئی ہے، تو وہاں بھی 50 بیڈز کی ہم ایکسٹینشن جو ہے کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا پیر محل میں اسکول ہے جس میں 1000 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، اور وہاں بھی ہمارے نیکسٹ داخلوں کے لیے جگہ نہیں ہے، تو وہاں بھی ہم 20 کمرے اور بنا رہے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل پروجیکٹس جو ہیں تقریباً 16 کروڑ روپے کے ہم نے پچھلے 2-3 ماہ میں شروع کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پینے کے صاف پانی میں کام کرتے ہیں، تقریباً 22 لاکھ لوگوں کو ڈیلی پینے کا صاف پانی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میڈم پروین سرور نے ہنرگاہ کے نام سے سینٹر بنائے ہیں جس میں وہ 30,000 سے زیادہ بچیوں کو ٹریننگ دے کے کمپیوٹر میں، اس میں سوئنگ میں، بیوٹیشین میں، تو ماشاءاللہ وہ اپنے اپنے کام کرنے لگ گئی ہیں، وہ اپنی روزی کمانے لگ گئی ہیں، وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم میڈیکل کیمپس لگاتے ہیں۔ پھر ہم نے میڈم نے اپنا فری ہیپاٹائٹس پنجاب کی کمپین شروع کی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ مریضوں کو، لوگوں کا، ان کا ٹیسٹ، ان کی دوائیاں، وہ جو ہیں ان کے علاج کروائے ہیں۔ تو اس طریقے سے اب میرے پاس ایک بہت امبیشس پروجیکٹ میں نے شروع کیا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اس پروجیکٹ کو کامیاب کر دے۔ آمین۔ وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ مراج خالد صاحب ایک بہت عظیم انسان تھے، کاش پاکستان میں ان جیسے سیاستدان، ان جیسے لیڈر اور بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جو پرائم منسٹر رہا، نیشنل اسمبلی کا اسپیکر رہا، چیف منسٹر رہا، لیکن جس گھر میں پیدا ہوا اسی گھر میں فوت ہوا، اپنا کوئی اور اس کے بعد اپنی پرائم منسٹری چھوڑنے کے بعد رکشے پہ سفر کرتا۔ تو ایسے لوگ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح۔ اور اس نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا، لیکن 40 ایکڑ رقبہ اکٹھا کر کے چھوڑ گیا کہ یہاں پر میں نے کالج بنانا ہے، یونیورسٹی بنانی ہے، ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن بنانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ انسٹیٹیوشن بہت رن ڈاؤن تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو پھر میں نے وہ چیلنج جو ہے ایکسیپٹ کیا، اور وہاں پر ماشاءاللہ وہاں پر چونکہ پرانی بلڈنگ جو ہیں وہ بہت پرانی ہو گئی تھی، تو ان کو مسمار کر کے وہاں پر سکول اور کالج کی بلڈنگ جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، جو انشاءاللہ اینڈ آف مارچ تک تیار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ایک بہت بڑی گرانڈ مسجد ہم وہاں پہ بنا رہے ہیں۔ پھر ہم اللہ کے فضل و کرم سے وہاں یہ جو ہے ڈائبیٹک سینٹر بن رہا ہے، پھر وہاں پر ہم ایک ہسپتال بنا رہے ہیں، نرسنگ کالج کا منصوبہ ہے، اسپورٹ کمپلیکس بنا رہے ہیں۔ تو ہم اس کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ ایک سینٹر آف ایکسیلنس ہو، اور وہ 90 کروڑ کے منصوبے ہیں وہ ہم وہاں شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، اور لوگ جو ہیں بڑے ہمارے جینرس ہیں۔ ہم نے جب بھی اپیل کی ہے تو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مدد کرتے ہیں، اور یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ جب میں گورنر تھا تو اللہ نے گورنر ہاؤس کو رحمت کا گھر بنا دیا۔ یقین مانیں کہ ہمارے پاس جتنا سامان آتا تھا ہمارے لیے ڈیلیور کرنا مشکل تھا۔ اچھا، چاول کے ٹرکس آ رہے ہیں وہاں پر، جو ہے سینیٹائزر کے ٹرکس آ رہے ہیں وہاں، نہانے کے صابن کے ٹرک آ رہے ہیں وہاں پر، کپڑے دھونے کے صابن کے ٹرک آ رہے ہیں وہاں، گھی آ رہا ہے وہاں، ہر چیز۔ تو 20 لاکھ لوگوں کو ہم نے
راشن جو ہے ان کے گھروں پر پہنچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سول سوسائٹی کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ ہمارے پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ 200 آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں میرے ساتھ, اور ہم نے ماشاءاللہ 15 ارب روپے کا چیریٹیبل ورک جو ہے وہ پنجاب اور پاکستان میں کیا. اور اب فلڈ آیا ہے تو میں ہیسیٹنٹ تھا, سچی بات ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ عہدہ ہوتا ہے تو آپ کسی کو فون کرتے ہیں تو وہ ڈونیشن دے دیتے ہیں, جب آپ عہدہ نہیں ہوتا تو لوگ اس طرح سے کوآپریٹ نہیں کرتے. لیکن میں نے اللہ کا نام لے کے سوچا کہ چلو کوشش کرنی چاہیے. میں مشکل وقت ہے تو یقین مانیں جب میں نے اپیل لانچ کی تو کوئی مجھے محسوس نہیں ہوا جب لوگوں نے مجھے ڈونیشن دی کہ میں گورنر ہوں, بلکہ زیادہ کیا ماشاءاللہ. اور ہماری اس وقت تو 200 آرگنائزیشنز کام کر رہی تھیں, لیکن کووڈ میں چھوٹی آرگنائزیشنز بھی کام کر سکتی ہیں. لیکن جب یہ نیشنل ایمرجنسی ہوتی ہے تو میں چھوٹی آرگنائزیشنز کو اور انڈیویجولز کو ڈسکریج کرتا ہوں. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کے پاس نیٹ ورکنگ ہے, ان کے پاس ریسورسز ہیں, وہ صحیح شناخت کر سکتے ہیں کہ کون سے بندے ڈیزرو کرتے ہیں کون سے نہیں کرتے. تو آپ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے دے کے آنا ہے یا ہم نے خود ٹرک لے کے جانے ہیں, تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو جگہ متاثرہ علاقے ہوتے ہیں تو وہاں پر اپرچونسٹ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, وہ اپنے ٹینٹ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ ہمارے بھولے بھالے لوگ جو ہیں جو اپنے ہاتھ سے خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو دے آتے ہیں, وہ دن کو ان سے راشن لیتے ہیں, رات کو بیچ دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے 16 آرگنائزیشن جو ہیں ہم نے اکٹھی کی. ہم نے کہا بھی ہم نے اکٹھے کام کرنا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری 16 آرگنائزیشن ہیں, جس میں سرور فاؤنڈیشن بھی شامل تھی, جس میں الخدمت فاؤنڈیشن بھی شامل تھی, اخوت بھی شامل تھی, اور سندھ سے بیت السلام ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں کام کر رہی تھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں ہمارے والنٹیئر ماشاءاللہ اپنے سروں پہ اٹھا کے یہ چیزیں جو ہیں راشن بہت گہرے پانی میں جا کے لوگوں تک پہنچا رہے تھے. اور اس مشکل وقت میں ہمیں بڑا اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. پچھلے ہفتے بھی ہم نے 2 کنٹینر ایک سندھ میں اور ایک ادھر بھیجا ہے, اور نہ صرف ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بڑی سپورٹ آئی ہے. فٹ بال پیس ہے, لارڈ ٹاونرز ایک چارٹی ہے, یہ برٹش ایئر ویز ہے. برٹش ایئر ویز کو جتنا سامان ہم دیتی ہے سرور فاؤنڈیشن وہ مفت ہمیں یہاں دیتے ہیں. اچھا. تو انگلش جو ہمارا کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے ہمیں 10 سکولوں کے بچوں کے لیے یہ بیٹس اور یہ جو ہے کرکٹ کٹس جو ہیں وہ بھیجی ہیں. اچھا. جو ہم سندھ کے 6 اسکولوں میں اور بلوچستان کے 4 اسکولوں میں پچھلے ہفتے میں ہم نے وہاں بھیجی ہیں, جو کہ وہاں پہ ہم تقسیم کر رہے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کام لے لیتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں, اللہ جس سے چاہے کام لے لے. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کی میڈیکل کیمپ بھی لگائے, ہم نے وہاں پر دوسرے کیمپس بھی لگائے, اور ہم نے ساؤتھ پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں, ہر جگہ لوگوں کی خدمت کی. اچھا صاحب, اس بات پہ کتنی حقیقت ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ گورنر ہاؤس میں تھے تو آپ اکثر فنڈز اپنی جیب سے بھی لگاتے تھے, جو مہمان آ رہے ہیں وہ بھی آپ اپنی جیب سے کھانا کھلاتے رہے. یہ بات ٹھیک ہے یا جی؟ یہ بات بالکل درست ہے, لیکن میں نے کبھی یہ بات جو ہے کسی کو بوسٹ نہیں کی. لیکن میں خوشی ہوتی ہے جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو جو مرضی آپ کر لیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. بالکل. تو میرے پاس ایک دن آئے کوئی بزنس کمیونٹی کے لیڈر, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بلیغ الرحمان صاحب, جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی نیک انسان ہیں, تو وہ ان کے ساتھ ملے. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں اتنی دیر سے گورنر ہوں, میں نے جتنا بھی ان کا کام دیکھا ہے میں وہ میرٹ پہ کام کرتے تھے یہاں. اور جب وہ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کوئی سٹاف آپ کا موجود تھا, تو انہوں نے کہا کہ سر تو سارا خرچہ بھی اپنی جیب سے یہاں کرتے تھے اور اپنی جیب سے پیسے دیتے تھے. دیکھیں جو وہاں پر بجٹ ہے اس میں تو آپ جتنے لوگ میرے پاس آتے تھے وہاں پر ان کو تو آپ چائے اور بسکٹ بھی نہیں دیتے. مجھے پتہ, میں خود آپ کے پاس کئی دفعہ جب آپ تھے تو آنا ہوگا تو ہر وقت رش ہوتا تھا, مہمانوں کا رش رہتا تھا. اچھا, آپ نے پاکستان آ گئے, آپ ظاہری بات ہے آپ اپنی جیب سے یہاں پہ پیسے لگاتے رہے کرتے رہے, تو اب آج کل مہنگائی بڑی ہو گئی, تو مہنگائی نے کوئی آپ کو بھی افیکٹ کیا ہے؟ آپ نے بھی اپنے خرچے کم کیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مہنگائی نے ہر ایک کو افیکٹ کیا ہے.
میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب میں جاتا ہوں جب اسلام آباد تو ایک گاڑی ہوتی ہے میرے ساتھ اور ایک سیکورٹی جو ہے ڈالا جس کو بولتے ہیں وہ ہوتا ہے. آنے جانے کا صرف 1 لاکھ روپے کا تو پیٹرول ڈیزل لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اگر 3-4 سٹاف جہاں جاتا ہے تو اس کی رہائش بھی ہوتی ہے, پھر وہاں پہ کھانا وانا بھی ہوتا ہے. تو اب تو اسلام آباد بھی سوچ سمجھ کے جانا پڑتا ہے. تو میں تو اس بات پہ بلیو کرتا ہوں اور بچوں کو بھی میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ ہر آپ کا جو بزنس ہے اس کے آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ امپلائیز ہیں اور اس سے وہاں پر تنخواہ لیں. یہ نہ کریں کہ جب جی چاہا جتنے مرضی پیسے نکالیں, یعنی فکس اماؤنٹ لیں. فکس اماؤنٹ. میرے 3 بیٹے ہیں جی ماشاء اللہ. ہم ہر سال دسمبر میں ہماری فیملی کی میٹنگ ہوتی ہے اور ہر ایک کا بجٹ ہوتا ہے. میرا بھی بجٹ ہے, میرے 3 بیٹوں کا بھی بجٹ ہے. اچھا, کوئی مطلب نہیں ہے انلمیٹڈ کھاتا نہیں ہے, انلمیٹڈ کھاتا کبھی نہیں, نہ میرا ہے نہ بچوں کا ہے. تو اگر میں ڈسپلن اپنے آپ کو کروں گا تو بچوں کو بچے کریں گے. بالکل بالکل. اچھا, آپ نے جب آپ گورنر تھے اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑا زبردست جو کام کیا GSP+ پاکستان کو اس کیٹیگری میں آپ لے کے آئے, تو ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ آپ کیسے لے کے آئے, آپ کی کیا اتنی اسٹرانگ کوئی لابنگ ہے انٹرنیشنلی کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, اور دوسرا یہ کہ اگر پاکستان کو فیوچر میں ضرورت پیش آتی ہے اس کو رینیول کی یا کوئی اور ایسے کام کی اور آپ عہدے پہ نہ ہو تو پھر بھی آپ ایسے ہی کام کریں گے؟ دیکھیں, جب GSP+ ہمیں ملا تھا تو اس وقت میں گورنر کے عہدے پہ تھا. تو 4 دفعہ میں وہاں پر گیا, اپنے خرچے پہ گیا, اپنے خرچے پہ ہوٹل میں رہا. کسی پاکستان پہ میں 1 روپے کا برڈن نہیں بنا. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے. اگین میں کہتا ہوں کہ یہ امپاسبل ٹاسک تھا. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ہمیں GSP+ ملے گا. بہت سی مخالفت تھی پاکستان. بالکل. لیکن چونکہ میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا تھا اور سب سے بڑا یہ میرا فائدہ تھا کہ برطانیہ اس وقت یورپین یونین کا ممبر تھا اور ہمارے 70 کے قریب MEPs تھے. تو یہ بلاک سپورٹ سب سے پہلے میں نے یہ کیا کہ وہاں کنزرویٹو پارٹی سے, لبرل ڈیموکریٹ سے, لیبر پارٹی سے, جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان سب سے رابطہ کیا, گرین پارٹی سے کیا کہ بھئی یہ ایک مجھے ٹاسک ملا ہے اور مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو جب میں نے ان ساری سپورٹ کو کنسالیڈیٹ کر لیا تو پھر میں نے پیرس, جرمنی اور کیپٹلز کا دورہ کیا. پھر میں نے, آپ حیران ہوں گے کہ میں 200 سے زیادہ ممبر آف یورپین پارلیمنٹ کو 1-on-1 ملا, ان کو کنونس کیا کہ پاکستان کے لیے GSP+ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور خاص کر اس بات پہ ان کو کنونس کیا کہ اس سے خواتین جس کے رائٹس کی آپ بات کرتے ہیں سب سے بینیفیشری جو ہیں وہ ہو. اور اس کے بعد میں پھر ظاہر ہے کہ میں نے چھوڑ دی نون, میں اپوزیشن میں تھا. تو اس وقت بھی جب ریویو ہوا تو میں وہاں پر پہنچا, میں نے لابی کی اور پھر ریویو ہوا. تو 4 ریویو ہوئے, اس میں بھی میں انگیج تھا, چاہے میں حکومت میں ہوں نہ ہوں. اب میں پچھلے 8 مہینے سے حکومت میں نہیں ہوں, لیکن مسلسل وہاں پر میں لابی کر رہا ہوں, مسلسل وہاں کے MEP سے میرا رابطہ ہے. اور اب چونکہ 10 سال ہمارے مکمل ہونے والے ہیں, اب اگلے 10 سال کا کمیشن اور یورپین یونین فیصلہ کرے گی کہ کن کن ممالک کو اس میں انکلوڈ کرنا ہے. تو اللہ کے فضل کرم سے مجھے بڑی قوی امید ہے کہ ہماری کوششیں ضرور رنگ لائیں گی اور ہم آئندہ 10 سال کے بھی لینے میں کامیاب انشاءاللہ. اچھا, ایک اور آپ نے بڑا زبردست کام کیا جو کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر اسٹیٹ آپ نے کروایا, تو یہ کیسے پاسبل ہوا اور اس کا فائدہ کیا ہے, اگر ایک عام آدمی کو ہم بتانا چاہیں کہ جی اس کا کیا بینیفٹ ہوگا؟ جی, میں تھوڑا سا یہ جو سسٹر پروونس والی بات ہے یا سٹیز جو ہیں آپس میں ٹویننگ کرتے ہیں, اس بارے میں 1-2 چیزیں بتاتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. پلیز. میں نے گلاسگو کو لاہور کے ساتھ ٹویننگ کروائی تھی. ٹھیک ہے. وہاں کا ڈیلیگیشن یہاں آیا, یہاں سے وہاں گیا. تو اس کے نتیجے میں اس کے بعد جو میری تھی جو چلڈرن ہاسپٹل ہے یہاں کا, اس کی پھر میں نے وہاں کا جو یورکھل چلڈرن ہاسپٹل اس کے ساتھ ٹریننگ کرائی. ٹھیک ہے. تو ہر سال ان کے لوگ یہاں آتے تھے, ہمارے وہاں جاتے تھے, ایک دوسرے سے سیکھتے تھے. اور میں نہیں کہتا کہ صرف ٹریننگ کی وجہ سے ہے, لیکن ان کی ٹریننگ, ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج جو چلڈرن ہاسپٹل لاہور ہے وہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اور بالکل اس کے سٹینڈرڈ جو ہیں کسی صورت بھی یورپین سٹینڈرڈ سے کم نہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جب ہماری ٹریننگ ہوئی تو اس کے بعد پھر ہم نے
جو ہے ریسکیو 1112 جو ہے اس کی بھی ساری ٹریننگ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ سے ہوئی تھی. سارے اسٹرکچر ان کے آفیسر یہاں آتے تھے, یہاں سے آفیسر وہاں جاتے تھے. جو آفیسرز پنجاب سے وہاں جاتے تھے وہ صرف کرایہ اپنا لگا کے جاتے تھے. ان کا ہوٹل, ان کی اکاموڈیشن, ان کی ٹریولنگ ساری جو ہے ہماری سٹی کونسل اور وہاں کی جو اسٹیٹ پولیس سروس ہے وہ بیئر کرتی ہوئی. تو اس سے یہ فائدہ ٹھیک ہے ہوتا ہے جو ان دا پاسٹ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب کیلیفورنیا جو ہے یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کیلیفورنیا انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو تو کیلیفورنیا ول بی دی 5th لارجسٹ اکانومی ان دی ورلڈ. اچھا, اتنا اہم وہ اسٹیٹ ہے. تو میں آج سے 18 مہینے پہلے وہاں گیا. وہاں گورنر سے ملا, ڈپٹی گورنر سے ملا, اسپیکر سے ملا, ان کے منسٹر سے ملا, اور ہم نے وہاں پر پھر ریزولوشن جو ہے وہ اسمبلی میں موو ہوا. اس میں ڈاکٹر آصف صاحب, ڈاکٹر طرح صاحب, یہ لوگ وہاں پر ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت ہیلپ فل تھے. دیکھیں یہ جو ڈیاسپورا ہمارا یہ بہت انفلوئنشل ہے. بالکل وہ تو, لیکن وہ تو ہمیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, لیکن کنونس کرنا تو پھر جو لوگ جاتے ہیں ان کا کام. تو وہاں پر یہ میں کہتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی, پاکستان کے لوگوں کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ وہاں پر مجھے جب ریزولوشن موو ہوا اور جب انہوں نے اکنالج کیا مجھے کہ میں گیلری میں بیٹھا ہوں, تو تمام جو ممبرز آف اسمبلی تھے وہاں پر انہوں نے کھڑے ہو کے تالیاں بجا کے میرا استقبال کیا. ماشاء اللہ. اور میرا خیال ہے کہ یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کو بھی یہ پروٹوکول نہیں ملتا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ریٹائر ہونے کے بعد 2 دفعہ گیا ہوں. میں 13 سال ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اسپیکر آف دی ہاؤس نے کسی بندے کو گیلری میں بیٹھے ہوئے اس کو اکنالج کیا ہو, اس کو اپریشیٹ کیا ہو. 2 دفعہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں مجھے اسپیکر آف دا ہاؤس نے گیلری میں بیٹھے ہوئے کہا کہ وی آر ویری ہیپی پلیز کہ آج گورنر پنجاب چودھری سرور جو ہے, جو کہ فارمر ممبر آف پارلیمنٹ تھے, یہاں ہماری گیلری میں موجود ہیں اینڈ وی ویلکم. تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. پھر اسکاٹش پارلیمنٹ میں مجھے تالیاں بجا کے انہوں نے گیلری میں بیٹھے ہوئے ویلکم کیا. تو بھائی یہ عزت جو ہے بنانی پڑتی ہے, ارن کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک بات میں ضرور کہوں گا ہیوی ہارٹ کہ یہ جو قومیں ہیں یورپ میں دوسرے, یہ ویسے نہیں ترقی کر گئی. ان میں خصوصیات ہیں, ان میں طور طریقے ہیں, ان میں رسپیکٹ ایلیمنٹ ہے, ان میں جو بندہ کام کرتا ہے اس کو عزت دیتے ہیں, جو بندہ کام کرتا ہے اس کو پروموشن دیتے ہیں. پاکستان میں اس کے الٹ. پاکستان میں آپ کو یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ایز اے گورنر پنجاب پہلے دور میں بھی اور دوسرے دور میں 11 بجے دفتر جاتا, 2 بجے گھر آ جاتا, کسی کو ملتا نہیں, تو میں گورنر جتنی دیر مرضی رہتا. اور میرا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں تھا, کوئی نہیں بنتا. یہاں بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچتی, جو نہیں کرتا اس کو کوئی خلاف. بالکل ایسے ہی. تو لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے ایز اے گورنر پنجاب دوسرے ٹینیور میں بھی یہ پنجاب میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ میں نے تمام وائس چانسلر جو ہیں میرٹ پہ لگائے. جی بالکل. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ اب پنجاب کی یونیورسٹیاں جو ہیں دنیا کی جو ٹاپ 500 یونیورسٹی ہیں ان میں شامل ہیں. لیکن میرے جانے کے بعد بدقسمتی سے پھر وہی رسم ایکٹنگ وائس چانسلر والی شروع ہو گئی ہے, جس کو میں بڑی مشکل سے ختم کیا تھا. دیکھیں بھائی, اگر ایک وائس چانسلر ہے, سب کو معلوم ہے کہ 3 مہینے کے بعد وہ اس کا جاب ختم ہو جائے گا, تو پھر آپ کیوں نہیں اس سے پہلے وہاں پر کسی اور کی پوسٹنگ کرتے. آپ اندازہ کر لیں اب کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور اور پنجاب یونیورسٹی کو ایک وائس چانسلر چلا رہا ہے. ہاں جی, میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن یہ کیسے چلے گا نظام؟ اس دونوں ایک اپنی اپنی جگہ بہت بڑی یونیورسٹی ہیں, دونوں بڑی یونیورسٹی ہیں اور 40,000 اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ رسم میں نے ختم کر دی تھی ایکٹنگ والی. میں نے پرماننٹ لگائے وائس چانسلر, پرماننٹ کنٹرولر ایگزامینیشن, پرماننٹ رجسٹرار. میں نے وائس چانسلر کو پہلے وائس چانسلر کو پرماننٹ کیا, پھر ان کو کہا کہ بھائی کوئی چیز ٹیمپریری میں نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. پھر میں نے وہاں پر
उन यूनिवर्सिटियों में सोलर पे उनको लेके गया। अगर जिस तरीके से मैं सोलर पे उनको ले गया, अगर 2 साल में हम तमाम अपने कमिश्नर हाउसेज, डीसी हाउसेज, एसपी ऑफिसेज, डीसी ऑफिसेज, अपने अस्पताल सारे सोलर पे कर देते तो कितना फायदा होता। तो आज हम इस एनर्जी के बहरान में ना होते। लेकिन भाई इधर स्ट्रेटजी नहीं है, सोच ही नहीं है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि मैंने यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर को बुलाया, मैंने कहा भाई आई वांट एवरी यूनिवर्सिटी इन माय 5-year tenure टू गो ऑन सोलर। रेजिस्टेंस थी, क्यों थी ये मैं नहीं बताना चाहता जी। अच्छा, उसके बाद फिर 6 महीने बाद मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं जी हमारे पास तो फंड्स नहीं है, हमारे पास तो हम लगा नहीं सकते। मैंने कहा भाई आपको ये बात बताने में 6 महीने को लग गए, पहले बता देते। तो फिर मैंने जो है नेगोशिएट किया कंपनियों को, सोलर कंपनियों को। उन्होंने कहा जी हम इनको 26 रुपए में पड़ता है अगर ये खरीदते हैं अपना लेस्को से या छस्को या जोबको या जो भी है, एक यूनिट, मुझे तो नाम भी भूल जाते हैं ये जो बने हुए हैं सारे, डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो 26 रुपए में यूनिट देते हैं, हम आपको 10 रुपए में देंगे। तो मैंने यूनिवर्सिटियों से कहा कि भाई व्हाट इज डॉक्टर अपना मलिक साहब, अच्छा काम किया उन्होंने, वो उस वक्त एनर्जी मिनिस्टर थे। तो हमने 26 की बजाय अब यूनिवर्सिटियों को बचत शुरू होगी। अब अगर देखा जाए तो अब उनको यूनिवर्सिटियों को इस वक्त एनर्जी की कीमत जो है 60-65 रुपए यूनिट है, वो 10 रुपए में मिलते हैं। भाई 1 रुपया नहीं खर्च होगा। इंटरनेशनल कंपनियां, पाकिस्तान में कंपनियां इतनी हैं जो कि हर चीज को बगैर पैनी लगाए सोलर पे देने के लिए तैयार हैं और पर यूनिट चार्ज करती हैं। तो भाई लगवा लो, क्या प्रॉब्लम है। बल्कि उल्टा उन्होंने जो अपने उनके आते हैं, क्या उनको बोलते हैं, जो पैनल, उन पे ड्यूटी लगा दी। तो मैं आपको कहता हूं कि जो अपने, अगर इनके पास स्ट्रेटजी हो, अकल हो, तो जितने लोगों को ये 200 यूनिट पे जितने लोगों को ये सब्सिडी देते हैं हर साल, उन पैसों में उस घर को आप 2 पंखे और लाइट दे सकते हैं। बिल्कुल। ये गरीब लोग जो हैं, ये एसी तो उनके घरों में नहीं, ये तो एलीट का है जो एसी हर कमरे में लगाया हुआ घर में होते हैं, नहीं आते हैं, एसी चल रहे हैं। उनके पास तो पैसे का पता ही नहीं लगता ना, उनके लिए तो पेटी कैश है। इतने अमीर हैं जिन लोगों के पास पैसा इस मुल्क में है। तो जब तक हम ये चीजें नहीं सोचेंगे कि मुझे बताएं कि ये मुल्क कैसे सरवाइव करेगा, कि 27 बिलियन की हमारी जो इंपोर्ट है वो एनर्जी रिलेटेड है। भैया इसको कम करो। और हम उसी में इस मुल्क में हमें लेट्स से कि ये अंग्रेज इस मुल्क को चला रहा होता तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ना वो कोल पे एनर्जी पैदा करता, ना वो फर्नेसाइड पे एनर्जी पैदा करता, ना वो गैस पे बिजली पैदा करता, वो सोलर से बिजली पैदा करते, वो विंड मिल से बिजली पैदा करते, वो पानी से बिजली पैदा करते। भाई एक हर चीज आपके पास है, दरिया आपके पास है, अपने इलाके गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में, केपी में ऐसी जगह हैं जहां पर आप छोटे छोटे 5 मेगावाट 2 मेगावाट के डैम लगा सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर तो हर चीज एडहॉक बेसिस पे चलती है। वो की डंग टपाओ पे लोग कमीशन होते हैं ज़्यादा। यहाँ असल चीज तो और है ना, करप्शन। लेकिन करप्शन ने तो हमारी कमर तोड़ दी भाई। कमीशन का तो सूरत हाल ये है कि जो कमीशन 10% होता था अब अप टू 50% चला गया है। बिल्कुल। अब जितना भी, मैं आपको ये बात हैवी हार्ट कह रहा हूं कि 800-700 अरब रुपया बजट है पंजाब का डेवलपमेंट का। अगर वो पैसा ईमानदारी के साथ पंजाब में लग जाए तो क्या पंजाब की सड़कें सारी टूटी फूटी हों? बिल्कुल। क्या पंजाब में हर जगह सीवरेज का पानी खड़ा हो? क्या पंजाब में हर जगह गंदगी के ढेर हों? क्या पंजाब में अस्पतालों की ये हालत हो? बिल्कुल सही कहा। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि पैसा हमारा जो है वो सही नहीं खर्च होता, वो लोगों की जेबों में चला जाता है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं करता। अगर ये कोई समझता है कि ऐसा रोका नहीं जा सकता तो मैंने साबित किया इस बात को, ये भी बता दो। मैंने आबे पाक अथॉरिटी बनाई, मैं चैलेंज करता हूँ, इंक्वायरियां हो चुकी हैं उसकी, करें। जो हुकूमतें 2 करोड़ रुपए में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाती थी, वो मैंने 40 लाख से कम लागत पे 1 साल की सर्विस के साथ लगा के दिखाया है। मैंने कंट्रैक्टर को कहा कि कोई आपसे कमीशन नहीं मांगेगा, कोई पैसा नहीं मांगेगा। देखें होता क्या है,
جب آپ کنٹریکٹر بھی بیچارہ مجبور ہے. اگر کنٹریکٹر کو آپ ایک ٹھیکہ دیتے ہیں, وہ پہلے تو جس کے کھاتے میں ہے وہ کہتا ہے 15-20% مجھے رکھو, جو ایم پی اے ایم این اے یہ وہ بجٹ وغیرہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہمارے رکھو. اس کے بعد پھر جو محکمے والے ہیں انہوں نے بھی لینے ہیں, اینڈ میں جب چیک لینا تو انہوں نے بھی لینے. پھر چیک تو بعد کی بات ہے نا. پھر جب بجلی کا کنیکشن فلٹریشن پلانٹ میں دینا ہے تو اس نے بھی پیسے مانگنے ہیں بجلی والے نے. پھر جب جو پیمنٹ ہونی ہے, جتنی پیمنٹس ہونی ہے, ہر پیمنٹ پہ جو پیمنٹ کرنے والا اس نے لینے. مجھے بتائیں کسی نے لیے؟ میں نے لینے دیے. مجھے بتایا گیا کہ جی انہوں نے بتایا آب پاک اتھارٹی کے سٹاف نے کہ جی ہمیں نہیں مل رہا کنیکشن. میں نے تمام چیف جو ہیں ان کے لیسکو فیسکو سب کے, میں نے ان کو لکھا کہ وینسڈے کو آپ نے میرے پاس آنا ہے, اور میں نے لکھا کہ آپ کے لوگ کنیکشن نہیں دے رہے, پیسے مانگ رہے. یقین مانے کہ سارے ہمارے ساتھ تو سب نے تعاون کیا, میں کیوں کہوں نہیں کیا, چاہے وہ لیسکو تھے, یہ جتنے بھی ڈسکوز ان کو بولتے ہیں, تو یہ خود کنٹریکٹر کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ بتاؤ کہاں کنیکشن لگوانا ہے. پھر وہاں پر جی پھنگا پڑا کہ وہ جو دینے والے تھے چیک وہ نہیں دیتے تھے. انہوں نے کنٹریکٹر مجھے سر ہمیں چیک نہیں مل رہے, وہ ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کمٹمنٹ دی. تو میں نے وہ جو ہے تھا بندہ سیکٹری اپنا جو فائننس تھے ان سے بات کی. میں نے کہا بھی یہ بندہ پیسے مانگ رہے, اس کو ریموو کرو فارم, او ایس ٹی بناؤ. پیسے ملنے شروع ہو گئے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ جو ہے رشوت کو ختم نہیں کر سکتے. عقل چاہیے, سوچ چاہیے, طریقہ چاہیے, نالج ہونا چاہیے, تو آپ چیزیں یہ ختم کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہاں انسٹیٹیوشن نہیں چل سکتے. میں آپ کو بتاؤں 3 انسٹیٹیوشن اس ملک میں نے بنانے میں مدد کی, اور وہ تینوں کامیابی سے چل رہے ہیں. ایک انسٹیٹیوشن میں نے ریسکیو 1112. آج مجھے کوئی بتا دے کہ نہ صرف پاکستانی میں ایک ادارہ ہے جس پہ پراؤڈ کر سکتے ہیں, اور جو سب سے سرٹیفکیٹ ہے سیکورٹی کا, بیسٹ پرفارمنس کا, ان کو ملا ہے یونائٹڈ نیشنز. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے پنجاب اوورسیز کمیشن بنوایا تھا, لیکن ایک چیف منسٹر کام میرا ایک ہی کرتا ہے. یہ ریسکیو 1112 چوری پرویز علائی کے ساتھ مل کے کی تھی. پنجاب اوورسیز کمیشن جو ہے وہ ہم نے شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے دیا تھا. اور میں نہیں سمجھتا کہ سارے اوورسیز پاکستانی کے مسئلے حل ہو گئے. میں ہوتا تو اور بہتر چلاتا, لیکن ریلیف لوگوں کو وہاں ملنا شروع ہو گیا. بالکل پچھلے جب سے وہ بنا ہے لوگوں کو. تیسری میں نے آب پاک اتھارٹی بنائی ہے, وہ بھی چل رہی ہے. وہ بزار صاحب کے دور میں بنی. تو یہ ساری چیزیں پولیس میں, ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, بھائی اللہ نے پوٹینشیل بہت دیا ہے پاکستان کو. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں ذرا لائٹر نوٹ کی طرف, لائٹر گپ شپ کر کے اس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ دونوں پارٹیز میں رہے, نون لیگ میں بھی اور پی ٹی آئی میں بھی. اب آپ کنٹروورسی میں لے کے آنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میں کنٹروورسی میں نہیں لاؤں گا انشاءاللہ. میں ایک سادہ سی ایک فرینڈلی ایک بات ہے کہ آپ نے عمران خان اور نواز شریف کی ایک ایک خوبی بتا دیں جو آپ نے دیکھی ہو کہ ان میں مجھے یہ چیز بہتر لگی, عمران خان کی اور نواز شریف صاحب کی. دیکھیں جی, نواز شریف ایک تو فرینڈلی ہے. اچھا. اور دوسرا میں نے یہ بات اس کی دیکھی ہے کیونکہ میں نے ان کی جو کور کمیٹیز کی میٹنگز ہیں وہ اٹینڈ کی ہیں. وہ سنتے زیادہ ہیں, خود کم بولتے ہیں. اچھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر کی یہ خوبی لیڈر میں ہونی چاہیے کہ وہ سنے زیادہ, خود کم بولے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو سائڈ. تو خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتے, آپٹیمسٹک ہیں, اور ڈٹرمینیشن ان میں ہے. اور کوئی ایسی چیز جو آپ نے دونوں میں مشترکہ دیکھی ہو, دونوں کی کوئی مشترکہ خصوصیت؟ دونوں میں مشترکہ چیز یہ ہے کہ جو بھی کسی مطلب ٹکٹ کے لیے جائے یا کوئی جائے, دونوں کسی کو نہ نہیں کرتے. اچھا. موقع پہ کہہ دیتے کہ نہیں, یہ نہیں کہتے کہ نہیں تمہیں فٹ نہیں ہو, یا تمہارا ٹکٹ ڈیزرو نہیں کرتے ہو, یا تمہیں مطلب بلنٹ جواب نہیں دیتے. مجھ میں یہ کمزوری ہے کہ میں وہ کہہ دیتا ہوں کہ نہیں بھائی آپ وہاں پہ میری فیڈ بیک یہ ہے کہ آپ کو وہاں سپورٹ نہیں ہے, اس لیے آپ کو ٹکٹ جو ہے میں نہیں ریکمینڈ کر سکتا, یا میرٹ پہ نہیں بنتا آپ کا. تو اس واقعے کے بعد کبھی کوئی گپ شپ ہوئی جب آپ پارٹی سے علیحدہ ہو گئے, تو کبھی نواز شریف صاحب سے؟ نہ نواز شریف سے ہوئی, نہ اپنی عمران سے ہوئی.
اچھا لیٹسٹ کیونکہ آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، آپ کو مین مسئلہ تحریک انصاف سے تھا، پالیسی سے تھا، یا عمران خان کی ذات سے تھا؟ دیکھیں ذات کا مسئلہ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہونا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خوبیاں بھی رکھی ہیں، خامیاں بھی رکھی ہیں، بالکل. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ جو خامیاں ہیں ان کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. تو باقی خامیاں تو ہر انسان میں ہیں. بالکل. تو مجھے جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہی ہے، سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ ہے کہ پارٹیوں میں مشاورت نہیں، پارٹیوں میں فیصلے جو ہیں وہ ڈسکشن کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے. اور دوسری بات جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جب ایک دفعہ میک اپ مائنڈ کر لیتے ہیں تو پوری پارٹی کہے، پوری پارٹی کے ورکر کہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے شفٹ نہیں کرتے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اختلاف کا باعث بن سکتی ہے. میں مثال ایک آپ کو دیتا ہوں کہ کم از کم میں نہیں پارٹی کے کسی ورکر کو جانتا ہوں جس نے کہا ہو کہ بزدار صاحب کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ پہ ہے یا وہ گڈ گورننس دے رہے. ایون جب میں امریکہ میں گیا ہوں، یورپ میں گیا ہوں، تو ایک ہی پہلا کویسچن تھا کہ کیوں خان صاحب اس مطلب پنجاب میں سٹک ہیں. اور کیبنٹ کے منسٹرز بھی کہتے تھے، سب لوگ کہتے تھے سر ٹھیک ہے. یہ دیکھنا بزدار صاحب کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. میں آپ کو ایک آدمی ہے اس پہ وزن اٹھا سکتا ہے 10 کلو کا، آپ اس پہ 200 کلو وزن لاد دیں گے تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو اپنی کیپیسٹی کے مطابق ہی ہر ایک نے کام جو ہے وہ کرنا ہوتا. اور پھر جو مجھے سب سے بڑا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اتنا بڑا بجٹ ہے، سڑکیں بن رہی ہیں تو وہ نمبر 2 بن رہی ہیں، سیوریج سسٹم ہر جگہ تباہ ہے، گلیاں ہیں، کسی موٹر وے سے نیچے اترو ساری طرف سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی. میں کہتا تھا بھائی مجھے 2% دے دو بجٹ کا پینے کے صاف پانی کا، میں پورے پنجاب میں پانی دے دیتا ہوں. 2% کے ساتھ 2%. تو بھائی یہ سڑکوں وغیرہ پہ میں نے کہا، میں نے آفر کی، میں نے کہا ایسے کریں کہ یہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے یہ اس میں ٹرانسپیرنسی لے آئیں. دیکھیں 800 ارب روپے کا بجٹ ہے ڈیولپمنٹ کا. وہ خدا کے بندو یہ سڑکوں پہ لگ جائے، سیوریج سسٹم پہ لگ جائے تو کوئی سڑک ٹوٹی نہیں رہ سکتی. بالکل بہتر ہو جائے چیزیں. اور پھر جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف تھی وہ اس بات کی تھی کہ مثلا میں 2-3 ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں کہ AIIB نے $500 ملین لاہور کے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک پانی کا اور ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے دیا تھا. 4 سالوں میں ہم جگہ نہیں ایکوائر کر سکتے. اچھا فنڈس ہیں ہمارے پاس اور جگہ نہیں. فنڈز اپرووڈ ہیں. اچھا اپرووڈ. ورلڈ بینک کے پیسے ہیں وہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل UK ایڈ ہے، دوسری چیزیں ہیں وہ بھی پیسے. پیف جو ہے ون آف دی بیسٹ تھا، UK ایڈ فنڈنگ تھا، لیکن وہ سارا فنڈنگ جو ہے اب UK ایڈ جو ہے ہماری کسی وقت 400 ملین پاؤنڈ ہوتی تھی، اب 80 ملین پاؤنڈ سے بھی کم ہوگی. اچھا ان کو بھی پروجیکٹ بنانے دیں گے. اور یہ ٹھیک ہے، میں نے وہاں جب برطانیہ میں گیا تو میں نے وہاں پارلیمنٹیرین سے بھی یہ مسئلہ ریز کیا، حکومت سے بھی کیا کہ بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں مشکلات ہیں، آپ نے بھی اپنا بجٹ 0.7 سے 0.5 کر دیا ہے تو ہمارا بھی 25-30% کم کر دو. تو آپ نے ہمارا تو اتنا کر دیا ہے، لیکن بھائی اگر پروجیکٹ بنا کے دیں گے تو پیسہ آنا ہے نا. بالکل فیزیبلٹی بنا کے دیں گے تو پھر ہی آنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بہتر چل سکتی. اچھا آپ کا کیا وجہ ہے کہ ظاہر 2 پارٹیوں سے آپ کا اختلاف ہوا؟ کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ ویل سیٹلڈ ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، اور یہاں پہ عام آدمی بات نہیں کر سکتا، اس کو سیٹ کا خطرہ ہے، اس نے وہاں سے پیسے کمانے. تو کیا آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ اثر انداز ہوتا ہے، آپ کھل کے بات کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، یہ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، مجھے برطانیہ میں کہتے ہیں کہ یار تم ٹونی بلیئر تھے تو اس کے بھی تمہاری لڑائی، گارڈن براؤن واز مائی بیسٹ فرینڈ، اسٹل از بیسٹ فرینڈ، اس سے بھی آپ اس کے بھی خلاف پارلیمنٹ میں ووٹ دیتے تھے. نواز شریف کے ساتھ بھی آپ کی نہیں بنی، اب عمران کے ساتھ نہیں بنی. یار آئی کانٹ چینج مائی نیچر، آئی ٹرائیڈ مائی بیسٹ. آنیسٹلی میں نے، میری فیملی نے مجھے کہا تھا کہ
آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، اب گورنر آپ نے ریزائن نہیں دینا. اچھا. میں تو 8 سال بعد ہی بس ہاتھ کھڑے کر گیا تھا کہ بھی میں مطلب مجھے فارغ کر دیں. لیکن میں نے آنیسٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے 90% خاموشی اختیار کر لی تھی. اچھا. 90%. لیکن 10% پھر بول دیتا تھا. حالانکہ مجھے سینئر لیڈرشپ نے کہا کہ چو صاحب پلیز 10% بھی سچ بولنا چھوڑ دیں. اچھا ایک بار میں آپ کو بتاؤں، ویری انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا. جی. جو پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے اس میں پارٹی کے جو لوگ ہیں لیڈرز کی عدم موجودگی میں بہت باتیں کرتے ہیں سارے. اچھا. کہ سونا نہیں جاتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. سامنے انہوں نے سب سمجھ جاتا ہے، سامنے کوئی نہیں کرتا. اگر تھوڑی بہت ہے ڈسکشن اور تو پیپلز پارٹی میں ضرور ہے. جب میں یہ بات کہتا ہوں لوگ کہتے ہیں شاید یہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہے. لیکن میں نے بی بی کے ساتھ کام کیا ہے، وہ ڈفرینس آف اوپینین کو سنتی تھی. میں آپ کو ایک بتاؤں، ایک دن میں تھا اور رضا ربانی صاحب جو سینٹ کے چیئرمین ہیں اور بی بی، تو کسی ایشوز پہ ڈفرینس آف اوپینین تھا. ٹھیک ہے. بی بی کا اور رضا ربانی کا. تو رضا ربانی آپ کو پتہ ہے وہ بھی تو جب اڑ جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے. تو بی بی اس کو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ بات ٹھیک کہتے ہیں لیکن ہمیں ڈپلومیسی بھی اختیار کرنی ہے. I understand رضا you are more principled than me. Can you imagine leader of the party saying to somebody else کہ آپ مجھ سے زیادہ بااصول ہیں؟ تو خیر بارہ ان کا بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ ہماری لیڈر ہیں، آپ بااصول ہیں، ہم تو آپ کو فالو کرتے ہیں، آپ کی وجہ سے ہم بااصول بنے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر ڈفرینس آف اوپینین کی ٹالرنس ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ میچور پارٹی ہے، مار بڑی کھادی ہے اور مارا کھا کے ہی انسان جو ہے سیدھا ہوتا ہے. پی ٹی آئی نے تو ہلے تتی ہوا بھی نہیں دیکھی. ایک 25 دن دا دن، ایک 25 تاریخ نو ਔਖਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੂਨ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਧੀ ਹੈ ਆਪਣੇ پیپلز پارٹی نے، تو بڑا فرق ہے. ویسے آپ آگے کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ ابھی کوئی ڈیسائیڈ؟ ابھی میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. دیکھیں بھائی اصل پرابلم یہ ہے کہ اب میں سوچتا یہ ہوں کبھی ڈفرینس آف اوپینین جو ہے ٹالرنس کہاں تک ہے، کہاں ہوگی، کہاں نہیں ہوگی. تو اب میں جس کو کہتے ہیں نا ٹیسٹ کر رہا ہوں، واٹر ٹیسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر آپ کچھ فائنل مجھے کوئی برداشت بھی کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. چلے لاسٹ کوشچن آپ سے. ماشاءاللہ آپ کی کافی ایج ہے اور آپ بالکل فٹ ہیں، تو فٹنس کا ذرا ہمیں راز بتائیں. کوئی ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی کھانے میں کوئی خاص فوڈ لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ ایک تو جی میں جب میرے بچے بیٹے بیٹیاں یہ پروگرام سن رہے ہیں ان سے کہوں گا کہ فزی ڈرنکس جو ہیں نہ کریں. اچھا. فزی ڈرنکس جو ہے کوئی بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں. صرف پانی جو ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. جتنا زیادہ پانی پئیں گے آپ اتنے ہی زیادہ فٹ جو ہیں وہ رہیں گے. اور دوسرا جو فیٹی سٹف ہے وہ نہ کھائیں کریں. اپنا کھانا جو ہے اس میں اپنی احتیاط جو ہے برتیں. اور واک جو ہے آدھا گھنٹہ ڈیلی ضرور کریں. خوش رہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کو اپنا ماٹو بنا لیں. اور کوئی گالی بھی نکالتا ہے تو صبر اور شکر کریں. اور سب سے صحیح میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں قوم کے ہر بچے کو اپنا بیٹا اور بیٹی سمجھتا ہوں. مجھے جو گالی بھی دیتا ہے بچہ میں اس کو نہیں برا بھلا کہتا. میں نے کہ اس کی تربیت میں کوئی کمی رہے. یہ بچے ہیں، میرا بچہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے، تو میں اپنے بچوں کو گالی تو نہیں دوں گا، میں سمجھاؤں گا پیار سے. تو میں بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ ڈفرینس آف اوپینین کریں ایک دوسرے سے. سوشل میڈیا میں، برطانیہ میں جہاں پر اخلاق بہت بڑی چیز ہے، وہاں پر ہمارے بچے جو ہیں ان کو گالی گلوچ نہ کریں. ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیں، عزت کریں. ڈفرینس آف اوپینین آپ کا ضروری نہیں ہے کہ گالی کر کے دینا ہے یا لڑائی کر کے دینا ہے. آپ پیار سے بھی اپنی بات آپ پیار سے اپنی بات کر سکتے ہیں.
रिस्पेक्टफुली आप बात कर सकते हैं. तो ये मेरा एक जो है पैगाम हुआ ख़ासकर यंगर जनरेशन को कि बेटा आपने यहाँ रहना है, ये मुल्क आपका है. और जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ हैं उनसे मैंने ये कहना है कि आप वो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की पॉलिटिक्स जो है ना उसमें आप हिस्सा लें और आप अपनी कम्युनिटी की वहाँ पर खिदमत कर सकते हो और पाकिस्तान की भी खिदमत कर सकते हो अगर वहाँ की पॉलिटिक्स में एक्टिव. मैं अपनी आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ. अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ना होता बरतानिया में तो मैं एज ए गवर्नर तो GSP प्लस नहीं ला सकता. वो तो आपके वही लॉबिंग काम है. देखिए मैं देखो ना, जब हम बिलावल की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ही हैज़ बिन सक्सेसफुल एज ए फॉरेन मिनिस्टर. मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं GSP प्लस लेके आया. मैंने जो है कैलिफोर्निया को इधर हमने करवाया. डेविस यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर की, उसका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से उनकी ट्रेनिंग जो है वो करवाई. जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना था तो UK एड पाकिस्तान की 20 मिलियन पाउंड थी जो कि मैं 400 मिलियन पाउंड पे हम लेके गए. वहाँ के तलकात दूसरे मुल्कों से हमने बेहतर किए. ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि जब मैं यूरोपियन यूनियन में जाता हूँ, जब मैं अमेरिका में जाता हूँ, पेरिस में जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, जब उनको मैं अपना CV भेजता हूँ तो उसमें लिखा हुआ है फॉरेन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो वो उसका एक और इम्पैक्ट होता है. ओपन द डोर्स फॉर मी. तो इन बच्चे बच्चियों को मैं कहता हूँ कि बेटा अगर आप वहाँ पर एक्टिव होंगे पॉलिटिक्स में तो अपने मुल्क की ज़्यादा खिदमत कर सकेंगे. पाकिस्तानी बहुत हैं यहाँ पर पॉलिटिक्स करने के लिए. बिल्कुल सही है. 22 करोड़ अवाम और जितनी पॉलिटिक्स थड़े पे पाकिस्तान में होती है दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होती. और मैं आपको ये भी बता दूं, हर एक को पता है कौन क्या कर रहा है. प्राइवेटली एवरीबडी नोज कि उनका MNA रिश्वत ले रहा है, क्या उनका MNA नहीं ले रहा है, क्या MNA कितना सड़क पे कितना उसने कमीशन लिया है, कितना उसने किसी दूसरी पे लिया है, 10% लिया है, 20 लिया है, 5 लिया. हर बंदे को हर चीज का पता है. बिल्कुल हर एक का. एवरीबडी नोज व्हाट्सअप. कोई चीज यहाँ सीक्रेट नहीं है. विजिलेंट है. ये सोशल मीडिया विजिलेंट है. ये टेलीफोन जो है इस वक्त सबसे बड़ा स्पाई ये बन गया है. तो भाई आप वहाँ जहाँ रहते हैं अपनी बिजनेस बनाएं, वहाँ अपने आप को प्रमोट करें, अच्छे शहरी वहाँ पर बने. पाकिस्तानी काफ़ी हैं यहाँ पॉलिटिक्स. तो अगर शौक ज़्यादा है मेरी तरह तो फिर इत्थे पंगा लवो आने. ठीक है. नाले मेरी तरह पता लग जाए कि की भाव विकदी है. बिल्कुल कि यहाँ पॉलिटिक्स करना कितना मुश्किल काम. बिल्कुल यहाँ पे काफ़ी मुश्किल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. बड़ा मज़ा आया आपके साथ गपशप करके. आपने काफ़ी चीज़ें हमें बताई. थैंक यू वेरी मच.